السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء، علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس پروگرام میں کہی گئی باتوں کو سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں بتوفیق اللہ ہماری گفتگو کا موضوع معروف امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ذکر کردہ اس عنوان کے تحت جو انہوں نے مختلف ذہنی اور قلبی امراض کو ذکر کرتے ہوئے دلائل کا سلسلہ شروع کیا ہے، ان من جملہ دلائل میں سے کچھ قرآن حکیم کی آیات بینات ہیں اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی۔ تو گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک ایسی سوچ اور ایسی انسانی فکر جس کے بارے میں وہ عام طور پر نابلد ہوتا ہے اور آپ نے اس مرض کے متعلق بھی وہ جانتا تک نہیں ہوتا، نقصان اٹھاتا ہے یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو رحمۃ للعالمین نے اس بارے میں امت کو متنبہ فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس سلسلے میں زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ مرض ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے، فرمایا کہ وہ الریا، دکھلاوا، شہرت۔ وہ اس لیے کہ جو واضح اور بالکل جلی شرک ہوگا اس کے ارتکاب پر بسا اوقات انسان اس پہ تائب ہو جاتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اعادہ کرتا ہے کہ میں شرک کا مرتکب ہوا ہوں، لیکن وہ شرک کی قسم کہ جو اسے بھی پتہ نہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں لیکن وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، یہ اس اعتبار سے بڑی ہی خوفناک چیز ہے۔ اور یہ صورتحال پھر ایسا ایسا بڑھتی چلی جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں علامہ ابو عبداللہ شمس الدین ابن القیم رحمہ اللہ نے وہ معروف حدیث ذکر کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور حدیث کا ذکر کیا کہ جس سے انہوں نے اس خطرناک مرض جو کہ انویزیبل ہوتا ہے، بسا اوقات محسوس بھی نہیں ہوتا، ایک اور حدیث ذکر کی ہے کہ اس کی باریکی کس حد تک ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی عملی زندگی میں کوئی ایسا عمل سر انجام دیتا ہے کہ جس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی اور اس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، جبکہ بات یہ ہوتی ہے کہ تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل اپنے نتیجے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں اس حدیث کی جانب کہ اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے جس عمل کا، کرنے والے نے اس کو معمولی سمجھا اور اس کا ارتکاب کیا، اس کی سزا اسے کیا ملی، اور ایک شخص جس نے اس مرض اور بیماری کو جو وہ جانتا تھا کہ کیا اس کے نتائج ہیں،
اس سے وہ بچا، اس نے اپنے آپ کو اس کام کے ارتکاب سے بچایا، احتراز کیا، تو اس کا نتیجہ کیا تھا؟ یہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے۔ حدثنا ابو معاویہ، ابو معاویہ کہتے ہیں کہ امام احمد کے جو استاد ہیں انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ذکر کیا، اور ان کے استاد ابو معاویہ کہتے ہیں کہ حدثنا الاعمش، کہ ہمیں اعمش نے ذکر کیا عن سلیمان بن میسرہ، سلیمان بن میسرہ سے، وہ عن طارق بن شہاب، وہ طارق بن شہاب سے ذکر کرتے ہیں، یرفعہ، گویا کہ اس کو مرفوع ذکر کیا انہوں نے۔ کون سے راوی جو ہیں؟ طارق بن شہاب، یرفعہ اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، اور اس کو ابو نعیم نے بھی نکالا ہے، اور اس کے جو راوی ہیں ورجالہ ثقات، مضبوط ثقہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخل رجل الجنت فی ذباب، کہ ایک آدمی جو کہ جنت میں داخل ہوا اللہ کی توفیق سے، کس بنا پر؟ فی ذباب، ایک مکھی کی وجہ سے، کہ مکھی جو ہے وہ ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ بالکل ہی معمولی مخلوق ہے جس کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، اور اس کی کئی ایک اقسام ہیں۔ بہرحال عام مکھی جو کھانوں پہ بیٹھتی ہے اور انسان اس سے کبیدہ خاطر ہوتا ہے اور اس سے بچتا ہے، تو اس کو ہم اس اعتبار سے حقیر اور معمولی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن یہاں حدیث میں ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوا اس ایک مکھی کی وجہ سے۔ وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِي ذُبَابٍ، اور اسی طرح ایک آدمی وہ جنت میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے۔ تو بڑی ہی اہم بات ہے، قابل توجہ، کہ دو آدمی ہیں مختلف سوچ کے، فکر کے، عقائد کے، اور دونوں ہی ان کا جو نتیجہ ہے وہ بالکل مختلف ہے، بالکل اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے برعکس۔ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اور دوسرا شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے۔ قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اقطاعین نے جب یہ سنا الصادق والمصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو متعجب ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ایسی بات سن کر عام شخص بھی حیرت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اس کی وجہ معلوم کرنے کا بھی شوق رکھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ انہوں نے پوچھا، سوال کیا، کیسے؟ قال، آپ نے فرمایا مر رجلان علی قوم، کہ دو آدمی جو ہیں وہ ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر، لہم صنم، جن کے پاس، جن کے قریب ایک بت رکھا ہوا تھا۔ صنم وہ چیز جو کہ لکڑی یا پتھر سے تراشی جائے اور اللہ کے علاوہ اس کی پوجا پرستش، اس کی بندگی کی جائے، تو اس کو صنم کے نام سے بت کہا جاتا ہے۔ لا یجوزہ احد حتی یقرب لہ شیئا، اصل میں وہ جو بت تھا، اس بت کے پاس سے یا اس گزرگاہ سے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مدخل ہو، بہت بڑا دروازہ کسی شہر میں داخل ہونے کا یا نکلنے کا، جس میں لا محالہ لوگوں کو گزرنا ہو اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، تو اس دروازے یا اس گزرگاہ پر اس بت کو نصب کیا گیا تھا، تاکہ جو بھی آنے والا ہے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو سجدہ کرے، یا یہ ہے کہ اس کی تعظیم میں کوئی جانور قربانی دے، یا کوئی چیز ایسی اس کے تبرک کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے دے کر پھر وہ آگے جا سکتا ہے۔
تو شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایسی معروف گزرگاہوں میں صاحب اختیار، صاحب طاقت، قدرت، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو مجبور کرتے ہیں کہ اس بت کے نام پر کچھ نہ کچھ چیز جو ہے وہ قربانی دو، اگرچہ وہ قربانی جو ہے وہ ایک بظاہر انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوتا ہے، اور حقیقت میں جو کچھ بھی لوگ دیتے ہیں اس کی تعظیم میں یا اس کے قرب میں، وہ خود لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مالی فائدہ، یا اس کو لے کر اپنے مفاد کے لیے خرچ کرتے ہیں اور کوئی مصرف نہیں ہوتا۔ تو حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کے سیاق و سباق سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ مجبور کرتے تھے گزرنے والے کو، اور پھر یہ ہے کہ جو نہیں گزرتا تھا اس کا جو انجام ہے وہ بھی آگے بیان ہوا ہے۔ لا یجوز احد حتی یقرب لو شیئا، لازماً اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انسان دے کر جاتا۔ آگے فرمایا کہ فقالوا لأحدہما، جب وہ گزرے تو ان جو اصحاب الصنم تھے، بت والے لوگ، پجاری، دیگر لوگ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے انہیں مجبور کیا کہ آپ کو ہر صورت میں کچھ نہ کچھ اس کے بت کے نام پر قربانی دینا ہوگی۔ فقالوا لأحدہما قرب فقال لیس عندی شیء، ان میں سے ایک جو ہے وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو اس پر کوئی چیز قربان کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گویا کہ میری جیب خالی ہے، میں تہی دامن ہوں، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ فقالوا قرب ولو ذبابا، تو جب انہوں نے یہ سنا، دیکھا کہ اس کے اپنے پاس کوئی چیز نہیں، تو اب چونکہ وہ بات کو تو پورا کرنا تھا، ہر صورت میں جو رسم تھی اس کو ادا کیے بغیر وہ اجازت نہیں دے رہے تھے اس کو جانے کی، تو کہتے ہیں کہ آپ کو قربانی کرنا ہوگی، خواہ ایک مکھی ہی اس کے نام پر قربانی کر دو۔ فقرب ذبابا فخلوا سبیلہ، انہوں نے جب یہ بات کہی تو گزرنے والا جو تھا اس نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، یہ مکھی ہے تو اس کو قربان کر دیتے ہیں ہم، تاکہ ہم یہاں سے اپنا چھٹکارا پا لیں اور یہاں سے چلتے بنیں، اپنی جان چھڑائیں۔ فقرب ذبابا فخلوا سبیلہ، تو انہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ فدخل النار، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق فرماتے ہیں کہ اس عمل پر وہ شخص جس نے ان کی بات کو مان کر اپنا راستہ بنایا اور چھٹکارا پا لیا اور وہاں سے چلتا بنا، تو ایسے عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، گویا کہ اس نے بت کے نام پر وہ مکھی جو ہے وہ قربان کی۔ ناظرین، قربان کے الفاظ ہیں فقرب، تو قربانی عبادت کی انواع میں سے ایک عبادت ہے، اور قربانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ قربان سے ہے کہ اس کا معنی ہے کہ ایک ایسا عمل کرنا کہ جس عمل کے ذریعے کسی ہستی کا قرب حاصل کیا جائے، یعنی جس نام پر وہ چیز قربان کی جا رہی ہے وہ قربان کرنے والا اس کے قریب ہو جائے اور اس کا محبوب بن جائے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ چونکہ قربانی ایک عبادت کی قسم ہے، اس لیے عبادت صرف اور صرف اللہ کو سزاوار ہے، غیر اللہ کے لیے جو عبادت ہے وہ شرک ہے، شرک اکبر۔ اگر انسان عقیدہ رکھ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور جو شخص عقیدہ رکھ کر نہ کرے عبادت بلکہ ظاہری دکھلاوا سمجھ کر ہی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو کوئی بڑے عظیم حرام کام کا مرتکب ہوا ہے، جس پر اس کو یہ ہے کہ سزا کی بھی وعید ہے، اور اس پر توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے اپنی زندگی سے پہلے مرنے سے پہلے۔ اگر اس پر موت واقع ہو گئی تو وہ واصل جہنم ہوگا، جس طرح کہ یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل النار رجل فی ذباب، کہ بالکل واضح الفاظ ہیں۔ تو قربانی
صرف اور صرف خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اے میرے پیغمبر اپنے اللہ کے لیے نماز بھی پڑھا کرو اور قربانی بھی دیا کرو، جانور نحر کرو اللہ کے نام پر۔ تو غیر اللہ کے نام پر یہ عبادت کی قسم ہے جو کہ شرک ہے، اور اس کا انجام وہ آپ کے سامنے ہے جو اس حدیث میں ہے۔ تو گویا اس نے وہ جانور کو چھوڑنا ایک الگ بات ہے، لیکن وہ عقیدہ اس نے یہ رکھا کہ جانور کی اہمیت نہیں یہاں، کہ ایک بت ہے جس کے قرب کے لیے وہ چیز دی جا رہی ہے، تو یہ عمل، یہ مردود عمل ہے، یہ شرک کا عمل ہے جو جس پر معافی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وقالوا للآخر، انہوں نے جب وہ شخص جو ہے تو نکل گیا مکھی کی قربانی دے کر، دوسرے شخص کو انہوں نے یہ کہا یہی بات قرب قربانی دو، فقالا، تو اس نے کہا ما کنت لأقرب لأحد شیئا من دون اللہ۔ اب وہ شخص جو دوسرا تھا وہ اس شرک کی جو تھی نحوست یا اس کی قباحت یا اس کا گناہ، اس پر جو سزا مرتب ہوتی ہے، اس پر جو مواخذہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے وہ آگاہ تھا، اور اس بات کو وہ بخوبی سمجھتا تھا کہ یہ ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس پر میں اپنی متاع عزیز ترین وہ تو قربان کر سکتا ہوں، لیکن غیر اللہ کے نام پر میں قربانی نہیں دے سکتا۔ قربانی عبادت کی قسم ہے جو صرف اللہ کی ذات کو سزاوار ہے۔ تو اس نے یہ اس کا عقیدہ تھا۔ جب اس نے یہ سوچا تو کہا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں کہ میں کسی چیز کی قربانی دوں اللہ عز و جل کے علاوہ۔ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے انکار کر اس کی گردن مار دی، قتل کر دیا اس کو۔ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، تو جو ہی اللہ کی راہ میں وہ اس عقیدے پر اور ایمان کے بعد جو کہ ثابت قدمی ہے، یہ ایک اہل ایمان، سچے اور سچے اہل ایمان کی علامت ہے جس پر اللہ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی اس کی انہوں نے گردن ماری تو وہ اس حالت میں اللہ کے پاس گیا کہ وہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا تھا، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ اس نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور شہادت کا رتبہ پا لیا۔ فرمایا فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ ناظرین، یہ وہ شرک تھا جس کی اتنی باریکی ہے کہ بسا اوقات انسان اس کی قباحت کو محسوس نہیں کر پاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح راہ حق سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔